السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رستم اور سہراب کی کہانی سنیں گے۔ ایران میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا، اس کا نام رستم تھا۔ رستم بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ ایران کا کوئی پہلوان اسے جیت نہیں سکتا تھا۔ ایران کے پڑوس میں ایک دوسرا ملک تھا، اس کا نام توران تھا۔ توران کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ایران پر قبضہ کر لے، تو اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے بادشاہ نے رستم سے کہا کہ تم تورانیوں سے لڑو۔ رستم کو اپنے وطن سے محبت تھی، تو وہ بہت بہادری سے لڑا اور دشمنوں کو مار بھگایا۔ رستم کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، وہ دور دور کا سفر کرتا تھا۔ سفر میں صرف اس کا گھوڑا اس کے ساتھ ہوتا تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ رستم کسی انجان ملک جا نکلا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو درخت سے باندھ دیا اور خود سو گیا۔ صبح سویرے گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ رستم کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے سپاہی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ رستم نے سمجھا کہ وہ اس کو مارنے آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی تلوار نکال لی۔ سپاہیوں کے آگے آگے اس ملک کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ رستم کے پاس آیا اور بولا، اے بہادر رستم، میں کردستان کا بادشاہ ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے ملک آئے۔ میرے ساتھ چلو، تم میرے مہمان ہو۔ کردستان کے بادشاہ نے رستم کی بڑی عزت کی اور کچھ دن بعد اپنی بیٹی کی شادی رستم سے کروا دی۔ اس شادی پر بادشاہ اور اس کی رعایا خوب خوشیاں منائیں۔ کئی دن تک جشن ہوتے رہے۔ رستم کچھ دن یہاں رہا اور پھر آگے چل دیا۔ ادھر رستم ملک ملک کی سیر کر رہا تھا، ادھر اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ رستم کی بیوی نے دل میں کہا، میں نے رستم کو بیٹے کی پیدائش کا بتا دیا تو بیٹے کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے رستم کو کہلا بھیجا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ رستم نے جب یہ خبر سنی تو اپنی بیٹی کے لیے اس نے ایک نشانی بھیجی۔ یہ نشانی ایک چھلا تھی۔ رستم کی بیوی نے یہ چھلا بیٹے کے گلے میں باندھ دیا اور اس کا نام سہراب رکھا۔ سہراب اپنے باپ کی طرح خوبصورت اور بہادر تھا۔ سہراب کی ماں سہراب کو رستم کی بہادری کے قصے سناتی تھی۔ رستم کی تعریف دوسرے لوگ بھی کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر سہراب کے دل میں اپنے باپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اپنی ماں سے کہا، میں اپنے بہادر باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا تمہارا باپ ایک نہ ایک دن یہاں آئے گا، تو تم اسے دیکھ لینا۔ سہراب جب 18 سال کا ہوا تو اس نے ماں سے کہا، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، میں خود جا کر اپنے باپ کو تلاش کروں گا۔ ماں بولی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ سہراب نے کہا، ماں میں بہادر رستم کا بیٹا ہوں، تم مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ آخر ماں نے سہراب کو تلوار، ڈھال اور گھوڑا دیا اور سہراب روانہ ہو گیا۔ سہراب کو معلوم ہوا کہ جب توران کا بادشاہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو رستم اسے لڑنے آتا ہے، تو سہراب توران گیا اور توران کی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ رستم جگہ جگہ پھرنے سے تنگ آ گیا تھا، اس کی عمر بھی ہو گئی تھی، اب وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پہاڑوں میں ایک عمدہ سا مکان بنا لیا اور وہیں رہنے لگا۔ سہراب توران کی فوج میں تھا، وہ جہاں بھی لڑنے جاتا جیت جاتا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ دشمن اس کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے۔ توران کا بادشاہ اس سے بہت خوش تھا، اس نے سہراب کو اپنی فوج کا سردار بنا لیا۔ توران کا بادشاہ جانتا تھا کہ جب تک رستم زندہ ہے، تورانی ایرانیوں سے جیت نہیں سکتے۔ رستم کو دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہرا سکتا، لیکن رستم کا بیٹا سہراب اس کو ہرا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ سہراب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، وہ کبھی باپ سے نہیں لڑے گا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیروں کو بلوایا اور ان سے کہا، خبردار، سہراب کو کبھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ رستم کون ہے اور کہاں ہے۔ کچھ دن بعد توران کے بادشاہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایرانی فوج ہار گئی۔ تورانی فوج کا سردار سہراب تھا اور ایران کا کوئی پہلوان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایرانی فوج جب ہار گئی تو ایران کا بادشاہ بہت دکھی ہوا۔ اس نے رستم کے پاس آدمی بھیجے اور لڑنے کو کہا۔ رستم نے انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ خود رستم کے پاس گیا اور بولا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ رستم نے کہا، میں لڑائیوں سے تنگ آ گیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے رستم کی خوشامد کی اور کہا، اے بہادر رستم، تمہارا وطن خطرے میں ہے، اپنے وطن کو بچاؤ۔ یہ سن کر رستم لڑنے پر راضی ہو گیا۔ اب ایرانی فوج کا سردار رستم تھا اور تورانی فوج کا سپہ سالار اس کا بیٹا سہراب، لیکن نہ رستم کو پتا تھا کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، نہ سہراب یہ جانتا تھا کہ ایرانی فوج کا سردار رستم ہے۔
توران اور ایران کے درمیان ایک دریا تھا۔ دریا کے ایک کنارے پر ایرانی فوج تھی اور دوسرے کنارے پر توران کی فوج تھی۔ رات کا وقت تھا۔ تورانی فوج کے سردار سہراب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایران کی فوج میں میرا باپ دکھائی نہیں دیتا، میں اسے کیسے تلاش کروں؟ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ سہراب نے منہ اندھیرے ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ دونوں فوجوں کے لڑنے سے بہت تباہی ہوگی، اس لیے دونوں طرف کے دو پہلوان آپس میں لڑیں۔ جو پہلوان جیت جائے گا اس کے ملک کی جیت ہوگی۔ ایران کے بادشاہ نے یہ بات مان لی۔ سہراب کا مطلب یہ تھا کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوگی تو ایران والے اپنے سب سے بہادر آدمی کو بھیجیں گے۔ ایران کا سب سے بہادر آدمی رستم تھا اور رستم ہی مجھ سے لڑنے آئے گا۔ رستم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک تورانی لڑکا اس سے لڑنا چاہتا ہے تو اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ رستم نے کہا، میں اتنا مشہور اور بہادر آدمی ہوں، میں ایک لڑکے سے لڑوں؟ یہ میری توہین ہے۔ ایران کے اور کسی پہلوان میں سہراب سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی، سب اس سے ڈرتے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے رستم کو مجبور کیا تو رستم نے کہا، میں اس شرط پر لڑوں گا کہ میرا نام کسی کو نہ بتایا جائے۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ دوسرے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں۔ ایک طرف سے سہراب بڑھا اور دوسری طرف سے رستم۔ سہراب قریب آیا اور بولا، آپ رستم ہیں؟ رستم بولا، لڑکے ہوش میں آ، رستم ایک معمولی لڑکے سے نہیں لڑ سکتا۔ سہراب نے کہا، میں اتنا بہادر ہوں کہ رستم کے سوا کوئی آدمی مجھ سے نہیں لڑ سکتا۔ رستم کو غصہ آ گیا، وہ بولا، تو مجھ سے ڈرتا ہے اس لیے باتیں بنا رہا ہے۔ یہ کہہ کر رستم نے تلوار نکالی اور سہراب پر وار کیا۔ سہراب نے ڈھال آگے کر دی۔ اب سہراب کو بھی غصہ آ گیا اور دونوں لڑنے لگے۔ رستم اور سہراب لڑ رہے تھے۔ یہ دو آدمیوں کی لڑائی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دو مست ہاتھی لڑ رہے ہیں، دو پہاڑ ٹکرا گئے ہیں۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ باپ بیٹے سے طاقتور تھا اور بیٹا باپ سے۔ رستم آج تک اتنے بہادر آدمی سے نہیں لڑا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ایک لڑکا اتنی بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آخر رستم جوش میں آ گیا، اس نے اپنے نام کا نعرہ لگایا۔ سہراب نے اپنے باپ کا نام سنا تو اس کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ رستم نے اپنی تلوار سہراب کے سینے میں گھونپ دی۔ سہراب زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ رستم بولا، اب کہو لڑکے، تم تو رستم سے لڑنے آئے تھے۔ سہراب بولا، میں رستم سے لڑنے نہیں آیا تھا۔ رستم کو پتہ چل گیا کہ تم نے دھوکے سے اس کے بیٹے کو مارا ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ رستم بہت حیران ہوا اور بولا، تم جھوٹ بولتے ہو، رستم کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سہراب بولا، میں رستم کا بیٹا سہراب ہوں، میرے گلے میں بندھا ہوا چھلا میرے باپ کی نشانی ہے۔ سہراب نے کپڑا ہٹا کر وہ چھلا دکھایا۔ چھلا دیکھتے ہی رستم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہ سہراب سے لپٹ گیا اور بولا، میرے بیٹے، تم نے پہلے کیوں نہ بتا دیا؟ سہراب بولا، میں خوش ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے مارا گیا، میں نے مرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لیا۔ رستم نے سہراب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کا منہ چومنے لگا۔ دونوں طرف کی فوجیں واپس جا رہی تھیں۔ تورانی ہار گئے تھے، ایرانی جیت گئے تھے، لیکن رستم کو اس جیت کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں تو نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔